جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہمارا پارٹ 3 ہے جو کہ کافی ڈیلے ہو گیا، اور آج ہم جو زیارت کے لیے ہم لوگ آئے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مقام ہم یہ حصے کاظمین ہیں آئے امام ہیں، اور یہ زمان میں علیہ آپ کو السلام، زیارات امام کا روزہ بھی دکھا رہا امام موسیٰ کاظم ہوں، علیہ کیونکہ السلام یہاں کا روزہ بھی۔ سیکیورٹی ایشو ہے، اس لیے ہم کیمرہ جو ہے ایک روزے کے اندر تک نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ پیسج ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی الہادی، امام تقی علیہ السلام کا دو امام ہے کاظمین میں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو گنبد بنے ہوئے انتہائی خوبصورت روزے ہیں مولا کے۔ یہ سارا پیسے، یہ جو آپ صحن دیکھ رہے ہیں، صحن یہ بہت صحن امام زمانہ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں، صحن امام زمانہ علیہ السلام۔ اور یہاں کچھ کاظمین میں سیکیورٹی ایشوز ہیں جو کہ ہم نے آلریڈی، جو آپ کو میں نے پچھلے اپنے ولاگز میں دکھایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا یا نجف میں بھی آگے جا کے میں آپ کو نجف انشاءاللہ نجف کی زیارت کرواؤں گا، تو وہاں پہ ایسا جتنا سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے کاظمین میں، کیونکہ اب جنگ کی وجہ سے یا کچھ سیکیورٹیز ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے کیمرہ ہمیں الاؤ نہیں ہے۔ میں کیمرہ امام جو ہے وہ موسیٰ بس کاظم علیہ یہیں تک السلام ہے، یہ کا خیال ہے سیکیورٹی کی گاڑیاں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہ رات کے تقریباً اور یہ 12 بہت بجے ہم بڑا لوگ یہاں صحن پہنچے ہے امام زمانہ علیہ السلام، اس صحن کا نام، اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ السلام علامہ علیکم۔ صاحب ہے، اور امام یہ جی مولا ہم امام اب عسکری علیہ السلام اور امام الحمدللہ کاظمین کی زیارات کیونکہ وہیں تک کر علی سکتے تھے، اور نقی یہ علیہ السلام ہم آ گئے ہیں سامرا۔ اور سامرا تقی میں علیہ یہ السلام امام کا زمانہ علیہ روزہ، السلام جو جس ہیں، کی سرداب، اس کی یہ بیسمنٹ امام دیکھیں، زمانہ علیہ سرداب کو السلام کہتے ہیں کی وہ عربی میں غیبت بیسمنٹ۔ کی جگہ ہے جہاں اس سے میں امام زمانہ علیہ جناب السلام دنیا سے غائب ہوئے محمد تھے، یعنی کہ محمد پردہ کر گئے تھے۔ صلی اللہ علیہ آپ اس محمد کی جو ہے یہ صلی اللہ بیسمنٹ ہے محمد وآل محمد، امام جو حسن اللہم عسکری صلی علیہ علی السلام ہے۔ محمد وآل محمد۔ بیسیکلی یہ وہ روزہ ہے اس کے امام حسن سرداب عسکری، میں ہے پہلے بی بی دکھانے کا مقصد آپ کو یہ کہ نرجس پہلے خاتون شروع جو ہم کر رہے ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کی جگہ سے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا سے مطلب اللہ کی طرف واپس لوٹ گئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہیں، یہ وہ خوبصورت مقام ہے، اس کی خوشبو ہے بہت، اس کی خوشبو ہی ایک الگ ہے، یہ ایک مقام ہی الگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ خوش نصیب السلام لوگ ہیں علیکم جو ورحمۃ اللہ امام زمانہ علیہ وبرکاتہ۔ السلام امام کی زمانہ علیہ السلام جگہ پہ کھڑے ہو کی کے زیارت کرنے نماز والے ادا کر رہے ہیں۔ ہیں۔ آپ بھی دیکھیں اور جناب امام زمانہ کی نماز آپ یہاں جو نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب آپ کو بے حد زیادہ ہے۔ علامہ صاحب ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتا رہے ہیں۔ سارے لوگ دیکھیں یہاں 2 رکعت نفل سرداب پڑھتے ہے، ہیں اس کو زیارت امام سرداب زمانہ علیہ کہتے ہیں۔ السلام۔ یہ اب ہم وہ جو ہے یہ جگہ ہے جہاں واپسی پہ میں آپ کو امام دکھاتا ہوں، حسن یہ عسکری علیہ پیچھے السلام جو مسجد ہے اور یہ محمد ہدی علیہ ساری جو ہے السلام امام زمانہ علیہ السلام کی جگہ ہے، اور یہ بیسمنٹ عبادت بھی کیا امام کرتے تھے زمانہ علیہ سردیوں میں السلام کی اس جگہ ہے۔ بیسمنٹ میں۔ اور بیسمنٹ سے جب ہم باہر نکلتے ہیں، یہ سرداب ہے، یہ والا دروازے ہیں جو جگہ، گولڈ کے بالکل یہ وہ بنے ہوئے جگہ ہیں۔ ہیں جہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی عبادت کیا دکھاتے کرتے چلیں تھے، کہ جو بیسمنٹ ہے۔ خوبصورتی کا کیا پہلو ہے، یہ کس قدر سرداب بیسمنٹ ہے۔ دل سے اور خلوص سے یہ سرداب مقام بنائے گئے ہیں، اور دل خوش ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کے۔ آپ دیکھیں گے تو کیا ایک خوبصورت نظام ہے، خوبصورت ایک منظر ہے، سما ہے، بہت ہی خوبصورت۔ یہ صحن دیکھیں، سرداب صحن امام زمانہ، زرداب امام زمانہ علیہ السلام۔ ہم اب جب یہ امام حسن عسکری علیہ صلی السلام اللہ کا محمد وآل محمد۔ روضہ مبارک ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ جو ہے وہ آپ کو دکھائیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے میں جو ہے وہ بیسیکلی 4 تربت ہیں، چار یعنی کہ قبریں ہیں، اس میں قبر مبارک ہیں۔ ایک امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے، آپ دیکھیں 2 امام ہیں یہاں پہ، یہ جو سامرا میں امام حسن عسکری ہیں، امام علی نقی ہیں، اور نرجس خاتون ہیں، اور ایک ان کی امام کی جو ہیں وہ پھوپھی کی بھی اس میں قبر ہے۔ تو یہ 4 ہیں عقیقہ، یہ میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو عقیقہ خاتون، اچھا جی، تو یہ جو ہے منظر، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا بھی چاہ رہا ہوں کہ اندر سے اگر میں تھوڑا سا آپ کو، نرجس خاتون کی یہ ہے روضہ ہے، اور بی بی نرجس خاتون کے، اور امام کی قبر کی زیارت بھی آپ کو کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مولا آپ لوگوں کو بھی لے آئے یہاں پہ اور آپ بھی زیارت کر سکیں۔ یہ ہمارے لاسٹ جو تھے ہم پیچھے وہ ہم
سامرا میں جی تھے تو یہ جو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اس میں 4 تربتس ہیں، جس میں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، امام نقی علیہ السلام ہے، جواد الحادی جن کو کہا جاتا ہے، لقب ہے ان کا، نرجس بی بی نرجس خاتون ہے، اور بی بی حکیمہ خاتون ہے. تو یہ 4 روزے ہیں کہ خوش نصیبی ہے کہ سامرا جو ہے یہ ایک بہت ہی جنگ زدہ علاقہ ہے. اس میں بہت جو ہے جنگ ہوتی رہی، جنگ کی وجہ سے یہ زیارات جو ہیں یہاں پہ بند تھی. اچھا یہ میں دکھاؤں، یہ بی بی یہ جو اچھا تربت کا بھی پہلے ذکر کر لیتے ہیں. تو ان میں جو ہے جو آگے امام ہیں، جو 2 تربت آپ کو آگے کی طرف سے نظر آتی ہیں وہ امامین کی ہیں، اور پیچھے جو ہے بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ محترم ہے. اچھا، اور یہ اگر آپ کو روزے کی طرف سے تھوڑا سا باہر کا ویو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر ہم اس کی طرف چل کے آتے ہیں روزے کی تربت کی طرف، تو باہر کا ویو ہے، دروازے ہیں یہ مولا کے حرم کے، مطلب حرم کی بھی تھوڑی سی آپ کو آپ حرم دیکھ لیں کہ حرم کس قدر خوبصورت بنایا گیا ہے، روزے کس قدر خوبصورت، اور ایسے کہ جس قدر خلوص اور نظر آتا ہے کہ ایک عکس نظر آتا ہے اس میں، اس قدر خوبصورتی کے ساتھ. اور کنٹریبیوشن جو ایران کا بہت زیادہ، فانوس آپ دیکھیں کہ دنیا کے مہنگے ترین، دنیا کے خوبصورت ترین، دنیا کے بہترین فانوس جو اماموں کی زریوں کے اوپر نصب کیے گئے ہیں، گولڈ کاشی گری کا جو کام ہے وہ یہ سارا ایرانی آرکیٹیکچرز نے کیا ہے، ایران نے ہی یہ تقریب جو روزے ہیں وہ بنائے ہیں. اور یہ چاندی کی جو جالیاں ہیں وہ چاندی اور سونے سے جو بنی ہوئی ہیں، یہ آپ گولڈ کی، اور کوئی کہتے ہیں نا اگر آپ کہیں کہ کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی، اس قدر خلوص اور خوبصورتی کا عکس پیش کرتی ہیں. اچھا امام کے روزے کی بات بھی کرتے ہیں کہ امام کے روزے پہ ایک الگ منظر ہے، ایک الگ سی ایک خوشی بھی ہے، غم بھی ہے مولا کے روزے پہ آنے کا. بہت عرصہ یہ زیارت بند رہی ہے. اس کا ایک آپ کو دکھاؤں کہ یہ جنگ میں مولا کا روزہ کئی مرتبہ داعش نے جو ہے وہ تباہ کر چکے ہیں. اور یہ جو ہے آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے روزے کی جو ہے یہ باہر والی جگہ ہے. یہ باہر سے جو ہے جب ہم ابھی روزے کے باہر ہی ہیں جو انٹر ہونے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے باہر کا سارا منظر ہے. یہ ایک پورا تباہ حال تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ سے ری فرنش کیا گیا ہے، ری کنسٹرکٹ کیا گیا ہے روزے کو. یہ باہر کا ہے، صحن ہے، اس کے پیچھے زیارت لکھی ہوئی ہے پیچھے، وہاں پہ ہم نے ابھی کھڑے ہو کے اجتماعی زیارت بھی پڑھی ہے. اور اجتماعی زیارت کے بعد ہی ہم لوگ جو ہے روزے کے اب باہر کی طرف آ گئے، اور اب ہم واپسی جو ہے یہ ہمارا سفر جو ہے، ہم ایکچولی رات کے نکلے ہوئے ہیں، اور پہلے ہم کازمین گئے اور پھر یہ سامرا، اور ابھی یہ جو ہے یہ ایک روزے گنبد کا بالکل باہر کا جو ہے منظر وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں. وہ پہلے جو ویڈیوز دیکھی ہیں وہ آپ نے روزے کے اندر کی دیکھی ہیں، یہ روزے کے باہر کی ویڈیوز ہیں، تاکہ آپ روزے کے باہر کا بھی منظر دیکھ سکیں گے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو گنبد ہے وہ کس قدر بڑا ہے. ایک ہی گنبد ہے. جو کازمین ہم گئے تھے وہاں پہ 2 روزے تھے، 2 گنبد تھے. یہاں ایک بڑا گنبد بنایا گیا ہے، اس کے اندر ہی 4 تربت بنائی گئی. یہ اس کا صحن ہے، باہر والی سائڈ ہے امام کی، جہاں پہ آپ وضو خانہ ہے اور آپ وضو کر کے آ سکتے ہیں. اچھا جی، ہم سفر جو ہے ہمارا تھوڑا سا سامرا سے ہم لوگ نکلے ہیں، تو آپ کو عراق کی جو ہے سرزمین ہے وہ اس کی باہر سے روڈز اور یہ دریا بھی دکھایا جائے کہ کس قدر گرمی اور وہ منظر کشی ہے. یہ دکھانے کا مقصد بندہ امیجن کرتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کہ ایک ایسی زمین ہوگی جہاں پہ یہ کربلا کا منظر، کربلا کا واقعہ پیش آیا. آپ دیکھیں کہ دور تک کوئی درخت نہیں نظر آتا، یہاں پہ کوئی درخت نہیں آپ کو نظر آئے گا دور تک، بالکل ہلکی پھلکی گھاس ہے. شدید گرمی ہے باہر، شدید قسم کی گرمی ہے. ہم جو ہے یہ آپ کو دکھائیں کہ چھوٹے دریا بھی ہیں، دریا مسلسل جو ہے ایک ان کا اچھی چیز ہے کہ جو دریا ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی یہاں رہتا ہے، چلتا ہے.
کیونکہ دریا کا جو منظر ہے اور یہ سنگل، اچھا ان کا روڈز کی جو کنڈیشن ہے، روڈز جو ہے وہ کم جو ہے، یہ والا جو سارا روڈ ہے وہ ٹو وے روڈ ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں گے ٹو وے روڈ ہے، اور بظاہر تو دیکھنے میں ہونا نہیں چاہیے. یہ دریائے فرات کا منظر ہے. دریائے فرات جیسا کہ آپ کو پتا چاہیے، دریائے فرات جو ہے یہ ترکی تک جاتا ہے. یہ پرشین جو ہے یہ بہت بڑا دریا ہے، اور آج تک یہ آباد ہے. آج تک یہ پانی اس کا چل رہا ہے. 1400 سال پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا دریائے فرات کا ذکر، جس کے اوپر مولا عباس کے بازو شہید ہوئے تھے اسی فرات سے. یہ وہ فرات کا منظر ہے، یہ فرات کا دریا ہے. ہم جو ہے اپنے سفر کی طرف، واپسی کی طرف ہیں. اب ہم لوگ جا رہے کربلا. جی ہم واپس آ گئے ہیں، اور یہ جو ہے کربلا کی انٹرنس پہ ایک علم لگا ہوا ہے. اچھا یہ جو ہے مولا کے حرم میں میوزیم ہے. یہ میوزیم ہے جس کے اندر یہ جو آپ کو سامرا جہاں ہم گئے تھے، یہ اسی کے ہی منظر ہے، یہ اسی کے روزے کی ہی تصویریں ہیں، جو کہ پوری کی پوری تقریباً آپ یہ دیکھیں گے ان پکچرز کے اندر، یہ روزہ پورا تباہ ہو گیا تھا. پورے کا پورا روزہ تباہ ہو گیا تھا. اسے دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا گیا، اس روزے کو، امام حسن قری علیہ السلام کو. اس لیے یہ بہت عرصہ زیارت بند رہی. خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ جب آئے ہیں تو یہ زیارات جو ہیں یہ اوپن ہو چکی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ پکچرز وہ لگی ہوئی ہیں جس میں جو ہے داعش کو ختم کیا گیا. اور اس کی یہ مولا کے حرم میں، مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں میوزیم ہے امام حسین علیہ السلام. سوری میوزیم کہہ رہا ہوں، یہ ایک شاپ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ہی اس کے حرم کے اندر شاپ ہے، جہاں پہ آپ کو اوریجنل جو ہے پتھر، جو اوریجنل پتھر ہے بالکل وہ مل جائیں گے آپ کو یہاں سے. اور یہاں پہ حرم کے اندر جو بھی چیز ملے گی وہ آپ کو ایک نمبر چیز، اوریجنل چیز ہوگی، کیونکہ یہاں ایسی دوسری چیز بک ہی نہیں سکتی جو عراقیوں کا یہاں پہ اصول ہے. اور اس لیے ہم بھی یہاں پہ آئے ہیں. ہم نے سوچا کہ یہاں سے جو ہے وہ پتھر لیے جائیں، نگینے لیے جائیں، کیونکہ پتھر جو ہے وہ مجھے ہمیں بتایا بھی گیا کہ یہ یہاں سے جو پتھر ملتے ہیں وہ بالکل ایک نمبر ہیں، اور آپ آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں. کیونکہ حرم امام حسین، اس کی جو سارے پیسے ہیں جو اس شاپ کی، وہ حرم امام حسین علیہ السلام کو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی امام حسین علیہ السلام کی حرم کی ہی شاپ ہے. جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے پتھر لگے ہوئے ہیں، انگوٹھیاں ملی ہوئی ہیں، تھوڑی سی ایکسپینسو ہیں یہاں پہ اس لحاظ سے. اگر ہم ایز کمپیئر ٹو پاکستان، سلور یہاں پہ تھوڑا مہنگا ہے، گولڈ بھی مہنگا ہے، تھوڑی سی مہنگائی زیادہ ہے یہاں پہ. بہرحال بہتر ہے انشاءاللہ. جی تھینک یو.